یہ سوال اٹھ رہا ہے پچھلے کچھ ماہ سے کہ کیسا پارلیمانی نظام ہے جہاں اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. کیا وجہ ہے؟ آپ سے ہم بنیادی طور پر جاننا چاہیں گے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، ان کی تقریروں کو لے کر وہ قرارداد جو آپ کی ممبر اسمبلی کی طرف سے پیش کی گئی تھی. بنیادی اعتراض محمود خان اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے سے کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کی ذات کے اوپر کوئی الزامات ہیں، وہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، نہ اس کو لنک کیا جا سکتا ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن اگر ابھی تک وہ نہیں بنے، اس کے راستے میں یہ بات جو ہے یہ رکاوٹ ہے. میرا خیال ہے یہ کہنا مناسب نہیں ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوری جماعت میں کوئی ایک ممبر ایسا نہیں نظر آیا یا ملا جس سے وہ لیڈر آف اپوزیشن نامزد کر سکیں قومی اسمبلی میں، اور اپنی پوری جو ان کی جماعت سینٹ میں موجود ہے سینیٹرز، اس میں سے کوئی ایک سینیٹر جو انہیں ملا ہو جسے وہ لیڈر آف اپوزیشن ان دا سینٹ نامزد کر سکیں. دونوں نام جو انہوں نے دیے ہیں وہ ان کی جماعت سے باہر ہیں. تو یہ حیران کن بھی ہے ہمارے لیے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے. لیکن جو اسپیکر صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں بہت سارے ایسے آپ یہ کہیں کہ واقعات سامنے آئے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں، بوتھ نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، ان میں اختلافات بھی نظر آئے ہیں، ان میں گروپ بندی بھی نظر آئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو چیئرمین بنے تھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے، اور یہ رول تو نہیں ہے لیکن روایت ہے کہ وہ اپوزیشن سے ہوتے ہیں، اور میں نے کوئی 4 خط لکھے ایز چیف وپ آف دی رولنگ پارٹی، لیکن انہوں نے ان کا ایک ہی جواب دیا. ہم نے پینل مانگا، انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر پینل مانگا، انہوں نے جواب نہیں دیا. کیا آگے جی ایک بندہ لگے گا اور اس کا نام دیا. ہم نے کہا جی آپ پینل دیں، پریروگیٹو گورنمنٹ کا ہے، بنے گا اپوزیشن سے. لیکن اس میں بھی زد اور اسی طرح کی سیاست، اور بعد میں خیر انہوں لیکن نے نام دیا، وہ چیئرمین آپ بن لوگوں گئے. کا پھر یہ کنسرن ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس نام پر راضی نہیں ہیں اچکزئی صاحب کے، سو وہ یہ آپ کا کنسرن ہے یا اس کے اندر اور بہت کچھ شامل ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جو قرارداد پیش کی گئی جس میں اچکزئی صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا، آپ لوگوں کی ایم این اے کی طرف سے پیش کی گئی تھی، سو پی ٹی آئی کا کوئی بھی اور اپوزیشن لیڈر ان کی جماعت سے ہوتا، اس سے بہتر ورکنگ ریلیشن اچکزئی صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ میں حکومت کا، جن کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ کی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے. تو پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہی سلجھایا جاتا ہے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے اسپیکر صاحب نے. اسپیکر صاحب نے جو اپنا موقف دے دیا ہے، میرا خیال ہے وہ بڑا واضح ہے. اس میں پرائم منسٹر نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا، اور جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. اور جو یہ تقرری ہونی ہے یہ بھی اسمبلی کے قواعد اور ضوابط کے مطابق ہونی ہے، اور پارٹی نے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسپیکر صاحب نے نوٹیفائی کرنا ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اسمبلی کے باہر سیاسی بیانات دے رہی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، اور اس کو بھی ایک میڈیا ہائی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ جو اسمبلی قواعد اور ضوابط، رولز اینڈ پروسیجرز کا جو میں نے ذکر کیا، اس کے مطابق درخواست دیں اسپیکر صاحب کو، ان سے ملیں. اور وہ اکثر ملتے بھی ہیں. اسپیکر آفس جو ہے وہ اسمبلی میں بڑی ایک نیوٹرل جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سارے ایم این ایز آتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ایشوز ہوتا ہے یا جماعت کا ایشوز ہوتا ہے تو وہاں ریزالو کیا جاتا ہے. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اسپیکر چیمبر میں جائیں. 12 جنوری کو اسمبلی کا اجلاس ہے، اس میں اس اپنی جو آپ کا یہ مدعا ہے اسے پیش کریں، اور یہ حل ہو جائے گا. کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن کی تقرری بہرحال اپوزیشن سے ہی ہونی ہے، گورنمنٹ سے تو ہونی نہیں ہے، لیکن لہٰذا پھر ہم یہ کیوں اس 4 کو ماہ خواہ ڈیلے میں کرنے کا رکاوٹ سوچیں کیا گے. حاوی رہی پھر ڈاکٹر صاحب؟ آپ کہتے ہیں ان کی تقریریں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جس پہ قرارداد آئی، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنسرن ہے کہ پی ٹی آئی کے خود لوگ اس نومینیشن سے خوش نہیں، اس کے علاوہ کیا رکاوٹ رہی ہے ان 4 ماہ میں؟ اور یہ میرا ایک خیال ہے کنسرن کی کہ بات ہے میرا حکومت کے خیال لیے ہے کہ کہ 4 ماہ میں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر نہیں تھا. دیکھیں، اپوزیشن لیڈر نہ ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن تو موجود رہی ہے، اور انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. اور وہ کردار ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہو تب بھی نہ ہو تب بھی وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ڈیسک پہ جانا، اسمبلی میں جناب سیٹیاں اور باجے پہ جانا. تو وہ کردار تو وہ بڑے بخوبی ادا کر رہے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن کے ہونے یا نہ ہونے سے پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی کے اندر جو پرفارمنس ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. نہ وہ نعرے کم ہوئے ہیں، نہ وہ چیخو پکار کم ہوئی ہے. باقی انہوں نے اب تقریباً پورے 2 سال ہو گئے ہیں، اس میں جو پارلیمانی بزنس ہوتا ہے اس میں انہوں نے زیرو پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور اب اگر لیڈر آ بھی جائیں گے اپوزیشن کے
تو ان کی پارلیمانی بزنس میں اور جو پارلیمنٹ کے ساتھ سنجیدگی ہے اس میں ان کی جو آپ یہ کہیں کہ پارٹیسپیشن ہے وہ زیرو ہی رہنی ہے. یہ بات آپ لکھ کے لے لیں. احتجاج کرنا اور بس اس کی ویڈیو بنانا اور عمران خان کو ٹھیک ہے. اب بھیجنا اور نعرے جی، لگانا یہ ان دیگر کا کام ہے, وہ اپوزیشن بخوبی پارٹیز کر کا رہی کیا ہیں. موقف ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو آج ایاز صادق صاحب نے بات کی وہ کہتے ہیں دیگر اپوزیشن کی بھی مختلف ایک پوزیشن ہے اس معاملے کے اوپر. جے یو آئی کیا چاہتی ہے؟ مولانا عبدالغفور حیدری نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا اپوزیشن اگر نامزد کرتی ہے مولانا صاحب کو تو پھر تو ان کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد ہمیں کچھ فاصلے بھی نظر آئے جے یو آئی اور دیگر اپوزیشن کے درمیان. جے یو آئی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیے, ظاہر ہے یہ رائٹ جو ہے یہ جو میجورٹی اپوزیشن پارٹی ہے اسی کا ہوتا ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور جو آزاد ممبران بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے, ہم نے یہ ڈینائی نہیں کیا. اس سے پہلے بھی عمر ایوب صاحب کو بنایا گیا تھا, لیکن اب جو چونکہ وہ بنانا کسی اور کو چاہ رہے ہیں اور پس پردہ کچھ ان کے اندر جو گروپ بندی ہے اس کا بھی اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے. میں جنید اکبر صاحب کو جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا تو وہ میں نے بتایا کہ بڑی مشکل سے کچھ سال کے بعد وہی ان کی اپنی انٹرنل گروپ بندی, اور پھر ان کی انٹرنل گروپ بندی نے ان کو ہٹوانے کے لیے اسمبلی اپنی پارٹی کے اندر پارلیمانی پارٹی کے اندر یہ ریزولوشن پاس کی کہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دیں. اصل ٹارگٹ جنید اکبر تھا, میں آپ کو پروگرام میں واضح انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. اسے ہٹانے کے لیے تمام جو قائمہ کمیٹیاں تھیں وہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ جناب انہیں مستعفی کرا دیا گیا. ایک خاص گروپ ہے, خاص لابی ہے. تو جہاں اس حد تک فریگمنٹیشن ہو وہاں پہ ظاہر ہے کسی ایک چیز کے اوپر کنسنسس بڑا مشکل ہوتا ہے. اب ایک چیز کے اوپر آپ کی جماعت میں بھی کنسنسس نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کے معاملے پہ مذاکرات کی بات پہ کس طرح آگے چلنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ آفر کر دی کہ 5 بڑے ملک کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس بڑوں میں وہ عمران خان صاحب کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, ملک کی عسکری قیادت کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ لوگ ہر دن یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, عمران خان پرسونا نان گریٹا بن چکے ہیں, تو ان کا تو کسی چیز میں شمولیت نہیں ہوگی. سو اب آپ لوگوں کے ہاں اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے پی ٹی آئی سے؟ جی دیکھیں, جب آپ کی جو ٹیم ہے اس کے جب لیڈر اور آپ کے کپتان یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور وہ اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں یا ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب, وہ بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو اس کے بعد کسی وزیر کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ الگ پارٹی لائن دے. سو دا پارٹی لائن ہیز بین ڈیٹرمنڈ بائی دا پرائم منسٹر. اور ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں کی, کو 5 دفعہ کر چکے ہیں, 6 دفعہ کر چکے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پہ جا کے یہ جو بجٹ اجلاس ہوا اس میں انہوں نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے, اور اسد عمر اور بیرسٹر گور صاحب تھے کہ مل بیٹھ کے ہم مذاکرات کریں. تو اس سے زیادہ جسٹر اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کے اندر بھی کنسنسس نہیں ہے, بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کی صفوں کے اندر ڈویژن ہے. یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے جو میں پچھلے ٹاپک پہ آپ کو بتا چکا ہوں. آدھے لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, آدھے لوگ بشمول علیمہ خان میڈیا پہ آ کے کہتی ہیں کہ جس نے مذاکرات کی بات کی اس کا تحریک انصاف سے اور عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ہم کس کی بات کو سچ مانیں. محمود خان اچکزئی جن کے پاس پولیٹیکل پاور آف اٹارنی ہے عمران خان کی کہ جی یہ جو چاہے فیصلہ کریں کہ مجھے منظور ہوگا, وہ کہتے ہیں مذاکرات انہوں کریں. نے واضح علماء موقف بیوی اپنا کہتی ہیں دیا ہے مذاکرات ڈاکٹر نہ کریں. صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے, باقی لوگوں کی بے شک نہ کرائیں, آپ اچکزئی صاحب کی کروا دیں, علامہ صاحب کی کروا دیں, جنہوں نے پارٹی کی فیصلہ سازی کرنی ہے. تو یہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ایکسس ان تک بند رہے گی؟ دیکھیے, مذاکرات عمران خان سے کوئی ایشو نہیں ہے. اس کو خواہ مخواہ میڈیا ایک ہائپ کریٹ کر دیتا ہے, یہ روٹین کی بات ہے. اس سے پہلے سینکڑوں ملاقاتیں عمران خان کی ہو چکی ہیں, ابھی بھی ہو جائیں گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے تو میرا خیال ہے انہیں یکسوئی ہونی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اب میں اسی پہ کلوز کرتی ہوں کہ جہاں آپ لوگوں کے بیانات میں بھی ایک یکسوئی نظر نہیں آتی ہے. رانا صاحب نے جو 2 مزید ڈیمانڈز کی وہ یہ تھی کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دی ہے وہ واپس لے لیں. ایک طرف آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو موبلائز ہی نہیں کر پا رہے, دوسری طرف ایک طرح سے ان کی پروموٹ کیا ان کے ممکنہ احتجاج کو, جس کی ابھی فائنل انہوں نے بھی بات نہیں کی ہے. پھر اپنا وہ ٹویٹ عسکری قیادت کے حوالے سے وہ ڈیلیٹ کر دیں. یہ دونوں آفرز ہیں آپ کی, اگر یہ پی ٹی آئی کرتی ہے تو پھر مذاکرات کا راستہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ دونوں باتیں جو کی گئی ہیں یہ اس لیے کی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں انہیں بیٹھ کے سالو کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پھر ایک وقت میں آپ گورنمنٹ کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم مفلوج کر دیں گے گورنمنٹ, ہم باہر نکل آئیں گے, سڑکیں بند, پاکستان کو بند کریں گے.
تو ایک طرف تو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, دوسری طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کام ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے. اگر آپ مذاکرات چاہتے ہیں اور اس میں سنجیدہ ہیں تو گورنمنٹ جو ہے بالکل سنجیدہ ہے. بلکہ میں نے تو ایک پروگرام میں اور آپ کے پروگرام میں بھی دعوت دی تھی تحریک انصاف کو کہ آپ 12 جنوری کو شام 5 بجے اسپیکر چیمبر میں تشریف لے آئیں. اس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. اسپیکر صاحب کا چیمبر, جیسے میں نے پہلے کہا, ایک نیوٹرل جگہ ہے. ہمارے بھی سینئر وزراء آ جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, بیٹھ کے وہاں مذاکرات کا پہلا راؤنڈ کریں, پتہ چل جائے گا کہ کون زیادہ سنجیدہ ہے, کون غیر سنجیدہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.